پتلی گلی سے فرار، تحریر رؤف کلاسرا۔ جس طرح پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئی ہے، اس کا شوق اتنا زیادہ ہے کہ اس جماعت کے حامی صدمے کی کیفیت میں ہیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ چند دن پہلے تک جن لیڈروں کی تقریروں سے در و دیوار ہل جاتے تھے، حکومتیں کانپ جاتی تھی، مخالفوں پر سناٹا طاری ہو جاتا تھا، وہی جماعت ایک ہفتے کے اندر اندر تنکوں کی مانند بکھر گئی ہے۔ جب پارٹی کا ترجمان اور سیکرٹری جنرل ہی چھوڑ جائے تو پھر کارکنان میں بددلی اور خوف کا پھیلنا ضروری ہے۔ خان صاحب نے بڑی محنت سے اپنی جارحانہ ٹیم تیار کی تھی۔ سوشل میڈیا کے الگ ٹیمیں تیار کی گئی تھیں، جبکہ سڑکوں پر پولیس اور فورسز سے لڑنے کے لیے خیبر پختونخوا کے جنگجو نوجوانوں سے باقاعدہ حلف لیا گیا کہ وہ بھاگیں گے نہیں۔ اس صوبے کے نوجوان بھی سب کچھ چھوڑ کر کچھ دن لاہور میں زماں پارک کے باہر اچھا شغل میلہ کرتے رہے۔ ایک دفعہ پولیس کے ساتھ ٹکرا گئے، درجنوں زخمی ہوئے، ایک آدھ جان سے بھی گیا، لیکن اس لڑائی سے یہ تاثر ابھرا کہ نوجوانوں نے زماں پارک پر پولیس کا پہلا حملہ پسپا کر دیا ہے۔ یوں ان کے حوصلے بڑھ گئے اور اس کا نتیجہ 9 مئی کو نکلا، جب لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، میاں والی میں جہاز کو جلایا گیا اور ایئر بیس پر حملہ کیا گیا۔ عمران خان ایک بات نہ سمجھ سکے کہ جس دن سپریم کورٹ نے انہیں ضمانت دے کر پروٹوکول کے ساتھ ایک فاتح کی طرح لاہور بھجوایا، اس وقت انہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ اس دن وہ اپنی مقبولیت اور طاقت کی معراج پا چکے تھے۔ اس وقت انہیں ٹھہراؤ کی ضرورت تھی، انہیں اس وقت جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت تھی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اندازہ تھا کہ عمران خان کے حامی جو کارنامہ ان کی گرفتاری پر سر انجام دے چکے ہیں، وہ کوئی بڑا گل کھلائے گا، لہذا چیف جسٹس نے بہترین مشورہ خان صاحب کو دیا کہ وہ عدالت سے باہر نکل کر 9 مئی کے واقعے کی مذمت کریں۔ خان صاحب نے ڈپلومیسی سے کام لیا کہ جناب وہ تو اندر بند تھے، انہیں کیا پتہ کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ چلیں اگر پتہ نہیں تھا تو اب انہیں عدالت نے بتا دیا تھا، انہیں سمجھداری سے باہر نکلتے ہی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی اور اپنی اس وکٹری کو سنبھال کر رکھنا چاہیے تھا۔ اس دن وہ پوری ریاست پر اکیلے بھاری پڑ چکے تھے، حکومت، نیب اور ہزاروں اہلکار ان سے شکست کھا گئے تھے۔ انہوں نے اپنے حامیوں کے زور پر اکیلے ہی سب سے نمٹ لیا تھا۔ اس موقع پر کوئی بھی بندہ ہوتا تو وہ حواس کھو بیٹھتا کہ جو لوگ 2 دن پہلے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے، وہی پورے پروٹوکول کے ساتھ لاہور گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ شاید خان صاحب کو بھی سپریم کورٹ سے نکل کر وہی لگا جو نواز الدین صدیقی کو نیٹ فلکس کی سیریز سیکرڈ گیمز میں لگا تھا کہ کبھی کبھی تو اپن کو لگتا ہے کہ اپن ہی بھگوان ہے۔ شیکسپیئر کا جملہ بھی عام ہے کہ خدا جب کسی کو سزا دینے پر آتا ہے تو پہلے اس کا دماغ خراب کرتا ہے۔ خان صاحب کو گھر پہنچتے ہی بتایا گیا کہ نیب افسران بشرا بیگم کو پکڑنے آئے تھے۔ اس بم شیل خبر پر خان صاحب نے پہلے نیب افسران کو گالی دی، جو کیمرہ پر ریکارڈ ہو کر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور پھر فوراً خان صاحب نے فرمایا کہ ان کی لائیو تقریر کا بندوبست کیا جائے۔ پھر انہوں نے لائیو نیب اور ان کے ہینڈلرز کو گالیاں دیں، اور پھر ڈی جی نیب ISPR کو خوب سنائی۔ میرے خیال میں یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ ہوا کہ اب کافی ہو گیا ہے۔ 9 مئی کی تپش پہلے سے موجود تھی۔ عدالت نے عزت کے ساتھ خان کو رہا کر کے انہیں وہ بارود دے دیا تھا جس کی وہ مدد سے اب سب کچھ جلانے پر تل گئے تھے۔ خان صاحب کے ہاتھ لگی جس ماچس سے پہلے انہوں نے دوسروں کو جلایا تھا، اب اسی سے اپنا گھر جلا بیٹھے۔ بار بار انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آرمی چیف سے ملنے کو تیار ہیں، کئی پیغامات بھجوائے ہیں، لیکن ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ اب وہ کیا کریں؟ اب ان کی پارٹی کی بوری سے لیڈر دانوں کی طرح گر رہے ہیں۔ لوگ اندھا دھند روزانہ خان صاحب کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اب خان صاحب اور ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں جو کبھی سنبھالی نہیں جاتی تھیں اور میڈیا اینکرز کو ڈرایا دھمکایا ہوا تھا، انہیں اپنے ٹویٹس اور ری ٹویٹس، واہ واہ اور بلے بلے کا غلام بنایا ہوا، وہ سب غائب ہیں۔ اچانک سوشل میڈیا پر گالی گلوچ بریگیڈ غائب ہو گئی ہے۔ اچانک سوشل میڈیا ایک مہذب اور پڑھا لکھا فورم لگنے لگا ہے۔ خان صاحب کو بھی بریک لگ گئی ہے۔ خیر، قصور خان صاحب کا بھی نہیں تھا کہ وہ اب تک مٹی میں بھی ہاتھ ڈال رہے تھے تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ میری اکثر دوستوں کے ساتھ بحث ہوتی تھی کہ ہر انسان کو اپنی خوش
قسمتی کا کوٹا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ کوٹا زیادہ استعمال کر لیا جائے تو ایک دن ختم ہو جائے گا، جیسے کسی صحرا میں گزرتی طویل سڑک پر آپ کی گاڑی جواب دے جائے۔ قسمت بھی کبھی کبھار اس طرح جواب دے جاتی ہے۔ خان صاحب کو خود بھی احساس تھا کہ ان سے پچھلے سال اپریل سے بہت غلطیاں کروائی گئیں، جس کا اظہار انہوں نے حامد خان صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا، اور انہوں نے خود میرے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ خان صاحب کو احساس ہے کہ انہیں غلط مشورے دیے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ دلوانا، اسمبلی سے استعفیٰ دلوانا، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑوانا بڑے بلنڈرز تھے جنہوں نے ان کی پارٹی کا بھٹا بٹھا دیا۔ وہ بلنڈرز پر بلنڈرز مارتے گئے۔ انہیں جان بوجھ کر ڈھیل دی گئی کہ کسی دن کوئی اس طرح کا بڑا بلنڈر ماریں گے جیسے الطاف حسین نے مارا تھا، کسی دن بم کو لات مار دیں گے، اور وہی ہوا۔ سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد انہوں نے ٹھنڈے دل سے مزاحمت کی پالیسی پر غور کی بجائے جنگ تیز کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب ان کے اعتماد کا لیول آسمان کو چھو رہا تھا۔ جیسے کبھی رومن جنرل سیریز نے گال کا علاقہ فتح کر کے رومن شہریوں کے نزدیک ایک ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا تھا، اسی طرح عمران خان بھی سپریم کورٹ، نیب اور وفاقی حکومت فتح کرنے کے بعد لاہور پہنچے۔ خان کو احساس ہوا کہ ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب وہ دیوتا کا درجہ حاصل کر چکے تھے، خود ریاست بن چکے تھے۔ اب فیصلہ ہونا تھا کہ ریاست نے رہنا ہے یا ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنے گی۔ خان صاحب نے خود لوز بالز کی۔ ایک سال بھی دیکھا جائے تو ایک نہیں، دو نہیں، انہوں نے درجنوں لوز بالز کی، جن کی سزا ان کے علاوہ ان کی پارٹی اور ان کے ہزاروں ورکرز نے بھگتی ہے۔ میرے پروگرام کی ہوسٹ نے کیا خوبصورت بات کی کہ برسوں تک نوجوانوں کو ایک نظریے کے نام پر اکٹھا کر کے ان کے اندر زہر بھر کر بارود سے لاد دیا گیا۔ آج جب غریبوں کے ہزاروں بچے پی ٹی آئی لیڈروں کے نظریات سے متاثر ہو کر جلاؤ گھیراؤ کے بعد ملٹری کورٹس میں سزاؤں کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت وہ سب لیڈرز جنہوں نے وہ نظریہ ان نوجوانوں کو بیچا تھا، وہ بڑے سکون سے پتلی گلی سے نکل گئے، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔